اور آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انضمام کا لفظ استعمال کیا تو ہم نے کہا نہیں، انضمام نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ قومی دھارے پہ لانے کا لفظ، ہم نے کہا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے ریفرنڈم کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا نہیں، فاٹا کے عوام سے ایک وسیع تر مشاورت کا لفظ، تاکہ ریفرنڈم سے کوئی اور مشکلات پیدا نہ ہوں جی ملک کے اندر جی۔ تو ہم نے اس پہ اتفاق کیا ہے۔ تو مذاکرات سیاست میں، جمہوریت میں یہی ہوتا ہے جی۔ انہوں نے کہا 5 سال کے اندر اندر، ہم نے کہا نہیں 5 سال کے بعد، تو ہماری بات مان لی گئی۔ 5 سال میں جیسے جو قوانین ہیں اس میں بھی کچھ اصلاحات لائی جائیں گی یا وہ 5 سال کے بعد اس کو ختم کیا جائے گا؟ جب ساری چیزوں پہ اتفاق یہی ہے کہ 5 سال کے بعد ہوگا، تو اس وقت صرف بحالیات پہ کام ہوگا، ریکنسٹرکشن ہوگا۔ تعلیم میں جاؤ، کالج دو، اسکول دو، سڑکیں دو، ان کو زندگی کا نظام مہیا کرو، اس کو موٹر وے دو، باجاوڑ سے لے کر وزیرستان تک بہت بڑا موٹر وے دے دیا جائے ان کو۔ سیاسی باتوں کا مطالبہ ہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے فاٹا کو ضم کیا جائے اور صوبائی اسمبلی میں ان کو نمائندگی دی جائے۔ اگر یہ نہ دیا جائے تو وہ احتجاج نہیں، میں ان سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ ذمہ دار لوگ ہیں، جذباتی انداز سے بات کرنے کی بجائے آپ نے ہی کہا تھا ہمیں کہ جی یہ کمیٹی بنی تھی اور کمیٹی نے رپورٹ دی، تو کمیٹی ہی کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ اور پھر اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں 2 مرتبہ فاٹا کے جرگے کے ساتھ جو ان کے اعلامیے پہ آپ نے اتفاق کیا ہے، اس پہ ڈٹے رہو نا۔ یعنی اگر میں ان اکابرین سے یہ کہوں کہ جو عہد و پیمان آپ نے کیا تھا اس پہ تو قائم رہو خدا کے لیے، کیوں اپنا نظریہ تبدیل کر لیا آپ نے؟ تو میں تو یہی درخواست کرتا ہوں کہ جو فاٹا کے ساتھ ہم نے عہد و پیمان کیا تھا اس میں یہی باتیں تھی کہ یہی جرگہ فاٹا جرگہ کہلائے گا، دوسرا جرگہ نہیں ہوگا، اور یہ جرگہ ہی اس کے فاٹا کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ اور اسی جرگے نے تجویز کیا ہے کہ فاٹا کے عوام سے پوچھا جائے گا، اور اسی جرگے نے کہا ہے کہ پاکستان کا پارلیمنٹ، ایوان صدر، قانون ساز ادارے کوئی بھی فرمان، کوئی بھی قانون نافذ کرنے میں توقف کرے تا وقت کے قبائل بحال نہ ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزوں پہ آپ نے اتفاق کیا ہوا ہے، یہ پرنسپلز ہیں اس کے۔ صاحب کیا ہم سمجھیں کہ فوجی عدالت کو فاٹا کے مستقبل پہ آپ کا حکومت کے ساتھ ایک اصولی اتفاق رائے ہو چکا ہے؟ جی ہاں، اچھا مولانا صاحب، رات کو آصف میں نے اپنی باتیں آپ سے کہہ دی کہ یہ ہم نے منوائی ہیں۔ مذہب اور فرقے کا لفظ نکالو پہلے اس سے، پھر اس کے بعد اس پر ہم آمادگی ظاہر کر سکتے ہیں، سب کرتے ہیں، ورنہ اصولی طور پر ہم فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہیں۔ لیکن اگر سب سمجھتے ہیں کہ امن کے لیے ناگزیر ہے، تو بہت سے ناپسندیدہ چیزیں ہم نے قبول کی ہیں ایک بڑے فائدے کے لیے، تو اس کو بھی قبول کیا۔ 2 سال بھی تو ہم نے قبول کیا، لیکن جو ہمارا فرقہ اور مذہب کے حوالے سے جو اس کے اندر ایک امتیازی قانون کا تصور دیتا ہے، اس سے جو اختلاف کیا تھا وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ اچھا مولانا صاحب، رات کو آصف زرداری صاحب کی بیان آئی ہے یہی فاٹا کے حوالے سے کہ فوری طور پر فاٹا کو سیاسی جو KPK میں ہمیں نمائندگی دی جائے، وہاں پر انتخابات ابتداء کا ختمہ KPK میں ضم کیا جائے، تو ورنہ ہم اگر یہ فیصلہ فوری طور پر نہیں ہوتا ہے، زرداری صاحب کہتے ہیں، تو پھر فاٹا کے حوالے سے ہم مزید پیچھے چلے جائیں گے۔ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کا بیان؟ وہ فاٹا کے بارے میں نہیں جانتا، وہ فاٹا کے وہ سندھ کے بارے میں بات کرے، فاٹا کا کیا پتہ ہے اس بیچارے کو؟ نہ فاٹا میں اس کی پارٹی ہے، افراد ہیں پارٹی کے، لیکن پارٹی تو نہیں ہے اس کی وہاں پر۔ لہذا فاٹا کو فاٹا کے حوالے سے ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تاسیس کے بارے میں تاسیس کے بارے میں جمعیت اجتماع پرویز خٹک یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہم سے پہلے جتنی حکومتیں تھیں ان کی سیاست کو ہم نے دفن کر دیا۔ کس نے کہا ہے؟ پرویز خٹک صاحب 2018 کے انتخاب سیاسی پارٹیاں جو ہے اپنی تشہیری مہم کا انہوں نے آغاز کر ہی دیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی مختلف جگہوں پر جلسے کریں، لیکن پرویز خٹک یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جتنی بھی حکومتیں تھیں تمام طرف کی ان کی سیاست۔ میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب نائی کے سامنے سے اٹھیں گے تو گنجے سر کے ساتھ اٹھیں گے۔ ایک بات میں عرض کروں آپ سے کہ آج بھی جو اتنا بڑا اجتماع ہوا دینی مدارس کا، وہ بھی جمعیت کے اس یوم تاسیس کے بارے میں ہوا ہے، اور اس حوالے سے بہت ہی پر اعتماد پایا ہے میں نے تمام مدارس کے علماء کرام کو اور محتممین کو۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس مین سٹریم کا حصہ ہیں، اور مدارس پاکستان کے ایک قانون کے تحت چل رہے ہیں، اور مدارس کے خلاف جو ایک منفی تصور ہے وہ روک دیا جائے، کیونکہ یہی چیزیں پھر انتہا پسندی پھیلاتی ہیں، یہی چیزیں مایوسیاں پیدا کرتی ہیں۔ مدارس کو ان کے
उसको जायज़ मकाम, उसको एक एहतराम दिया जाए। और ये जो रोज़ रोज़ मदारस पर छापे किसी को, तो ये क्या चीज़ें हैं कि आप उनको हाईलाइट कर रहे हैं। ये यहाँ जत्तों के जत्ते जो हैं मुसल्लह तंजीमों के फिर रही हैं, और एक फ़र्द के पीछे आप जो है जाकर दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी जी। मौलाना साहब, आप लोगों का जो 7 साल प्रोग्राम है, उसके लिए जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो 19 से 20 करोड़ रुपये आप लोगों ने लगाया हुआ है। अभी तक आपको फंड के हवाले से मसाइल का सामना है, जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो इसी सिलसिले में हो रहे हैं। ये दोनों तरगीबात हम उनको दे रहे हैं कि हमारे पास वसाइल की भी बहुत कमी है, तो उसके लिए फंड रेजिंग भी की जाए और अफरादी क़ुव्वत भी पैदा करने के लिए मेहनत की जाए। बहुत शुक्रिया जी।